خیبر 40 دن سے فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جس کو کیا ہوگا، فتح ہوگی۔ ساری رات دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کاش یہ جھنڈا جو ہے وہ میرے حصے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ قسمت کس کی تھی؟ جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار کی۔ اللہ کے رسول نے صبح بلایا، کہا یا رسول اللہ وہ تو اشوب چشم میں جو ہے وہ مبتلا ہے، نہیں آ سکتے، اللہ کے رسول نے بلا کے لے کے آؤ۔ جناب علی المرتضیٰ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے آنکھوں میں جو ہے وہ لعاب لایا، دعا کی، اسی وقت آپ کو شفا ہوگی، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں نا مرحب کو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے نکلیں تو میں صرف اقبال کے یہ شعر سنا کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہوں۔ اقبال نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نبادات، مومن تو ہیں فقط احکام الہی کے پابند، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات دوبارہ پھر یہ کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ دعا سے صرف تقدیر بدلتی ہی نہیں بلکہ نئے سرے سے وجود میں بھی آ جاتی ہے، واہ، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی دلائل طلب کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، واہ واہ، تم بالکل مجھے ٹھیک ہے، پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پھر اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا گہرا ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے صحیح کہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے یا نہیں، ابھی ہم پہلے ہی ہیں کہ دعا پہلے ہی اس مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، واہ واہ واہ، عبادت کا مغز کیا ہے، بالکل ٹھیک، دعا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ جتنی بھی عبادات چاہے آپ ترتیل قرآن یا تلاوت قرآن کی بات کریں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات کی بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، خدمت خلق کی بات کریں، احساس، ایفا اور ایثار کی بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز اس کا مغز کیا ہے، دعا۔ مثلا میں ایک مثال یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم نماز پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، رکوع اور سجود سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، سبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو سب سے محبوب ترین جو ادا ہے انسان کی وہ کیا ہے، سجدہ۔ ہم سجدے سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دو زانو بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بالکل ٹھیک، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بالکل واضح ہو گئی نا بات کہ دعا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے، دعا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء سبحان اللہ، ولا يزيد في العمر الا البر، واہ، کہ کوئی چیز بھی قضا کو نہیں ٹالتی صرف دعا، مگر دعا، واہ، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز بھی عمر میں زیادتی نہیں کرتی الا البر، مگر نیکی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دعا قضا کو ٹال رہی ہے سبحان اللہ، اور نیکی کیا کر رہی ہے، واہ واہ، عمر میں زیادتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم مثالیں دینا شروع ہو جائیں، تاریخ کے جروکوں میں ہم تھوڑا سا اگر غوطہ زن ہو جائیں نا، تو پھر دیکھیں آپ گننا شروع کر دیں اوائل اسلام۔ اوائل اسلام میں اللہ کے رسول کیا دعا فرماتے ہیں، مولا یہ جو دو ہیں نا ان میں سے کوئی ایک دے دے، واہ واہ، اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کس عالم میں نکلتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول کو جو ہے نا نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کرنے جا رہا ہوں، مگر جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس دعا سے کیا ہوتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ شقیوں کے گروہ سے نکلتے ہیں، سیدوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، بدبختوں کے گروہ سے نکلتے ہیں اور سعادت مندوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کل تک وہ عمر بعد میں خود ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عمر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، عمر کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا نگاہ کرم نہ ہوتا تو عمر آج بھی وہی ہوتا جو کل تک بکریاں چرایا کرتا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ آج بھی ہم کیا کہتے ہیں، خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کیا کیا، پوری دنیا کے اوپر آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ کیا کی، حکومت کی، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ یہ، اب اس سے اگر آپ پیرل دیکھتے جائیں تو کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرماتے سارا کچھ ہو جاتا۔ مثلا میں ایک واقعہ جناب حیدر کرار کا سنا دیتا ہوں چونکہ کل ان کا دن گزرا۔ جناب حیدر کرار خیبر کا واقعہ، مشہور و معروف واقعہ ہے، ٹھیک، خیبر 40 دن سے فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو کیا ہوگا، فتح ہوگی۔ ساری رات دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کاش یہ جھنڈا جو ہے وہ میرے حصے میں ہے۔ قسمت کس کی تھی؟ جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار کی۔ اللہ کے رسول نے صبح بلایا، کہا یا رسول اللہ وہ تو اشوب چشم میں جو ہے وہ مبتلا ہے، نہیں آ سکتے، اللہ کے رسول نے بلا کے لے کے آؤ۔ جناب علی المرتضیٰ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے آنکھوں میں جو ہے وہ لعاب لایا، دعا کی،
اسی وقت آپ کو شفا ہوگی، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں نا مرحب کو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے نکلیں تو میں صرف اقبال کے یہ شعر سنا کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہوں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نبادات، مومن تو ہیں فقط احکام الہی کے پابند. ٹھیک ہے، ہماری تو یہ ہے تقدیر، اور تقدیریں دعاؤں سے بدلتی ہوئی ہم آج کے دورانیے میں بھی دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے جن کی تقدیریں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی دعاؤں سے بدل رہی ہیں. بلکہ ہم آج کے زمانے میں کئی ایسے واقعات بتا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے دل کی دنیا روشن نہ ہو نا، آپ کی جو دل کی بتی ہے جو ہے وہ آن نہ ہو، اس کا سوئچ پیچھے آن نہ ہو، تو کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ یہ واقعات اٹریکٹ بھی نہیں کرتے اور ان میں آپ کو جو ہے وہ چاشنی بھی نظر نہیں آتی. یہ ہماری اپنا قصور ہے، کیونکہ اگر ہم خام ہیں تو ڈیفینیٹلی خام ہی رہتا ہے. کبھی را مٹیریل ہی ہوتا ہے، وہ جتنا کوشش بھی کر لے خاص نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے.